السلام علیکم عزیز طلبہ، جماعت ہفتم کی درسی کتاب اردو سبق چاچا چھکن کی اینک پہلے یونٹ کے تحت تیسرا سبق چاچا چھکن کی اینک آلریڈی ہم زوم کلاس کے اندر اس کو پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ طلبہ اپنی کچھ وجوہات کی بنا پر زوم کلاس کے اندر حاضر نہیں ہو سکے۔ ایسے طلبہ کے لیے یہ ویڈیو لیسن بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سبق ہے چاچا چھکن کی اینک، اس کو لکھنے والے ہیں سید امتیاز علی تاج۔ تصویر دیکھیے، غور کیجئے، اظہار خیال کیجئے، یعنی آپ کو یہاں پر تصویر دیکھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دینا ہے۔ تصویر کو غور سے دیکھیے اور سوال کے جواب اپنی نوٹ بک میں لکھ کر اس کو واٹس ایپ کیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے، تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سوال نمبر 2، بچے دادی جان کے اطراف کیوں بیٹھے ہیں؟ سوال نمبر 3، تصویر میں اینک کون پہنے ہوئے ہیں؟ اور آخری سوال ہے سوال نمبر 4، اینک کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ تو بچوں، آپ کو ان سوالات کے جوابات آپ کو لکھ کر واٹس ایپ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم سبق کے مرکزی خیال کی طرف، یعنی اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سبق چاچا چھکن کی اینک میں مصنف نے چاچا چھکن کی بھولنے کی عادت کو بڑے رنگین پیرائے میں بیان کیا ہے۔ یہ سبق طنز و مزاحیہ سے بھرپور ہے اور اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ بھولنے والے شخص کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ سبق چاچا چھکن کی اینک کے جو مصنف ہے، مصنف کہتے ہیں سبق کے لکھنے والے کو، نثر کے لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھولنے والے شخص کے بارے میں بتایا کہ بھولنے والا شخص کن کن مشکلات سے گزرتا ہے، اس چیز کو بتایا۔ مصنف نے یہ بھی بتلانے کی کوشش کی ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کن کن چیزوں کا سہارا لیتا ہے اور کس کس قسم کی اوچھی حرکتیں کرتا ہے۔ مصنف یہاں پہ ایک چیز اور بتلایا کہ جب آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لیتا اور کس کس قسم کی اوچھی حرکتیں کرتا ہے۔ اوچھی مطلب یعنی نامناسب۔ طلبہ کے لیے ہدایت، آپ کو یہاں پہ چند ہدایتیں دی گئی ہے۔ کیا ہے؟ پہلی ہدایت، سبق کی تصویریں دیکھیے اور ان کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ دی گئی تصویروں کو آپ کو دیکھنا ہے اور اپنا اظہار خیال کرنا ہے۔ ہدایت نمبر 2، سبق پڑھیے، ایسے الفاظ کے نیچے خط کیجیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہو۔ یعنی دوسری ہدایت ہے کہ آپ کو جو مشکل لفظ دکھ رہا، اگر اس کے معنی آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کے نیچے خط کیجیے۔ اور تیسری ہدایت جو ہے بہت اہم ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اپنے دوستوں، اساتذہ سے معلوم کیجیے یا فرہنگ میں دیکھیے۔ یعنی آپ کو جو الفاظ کے معنی نہیں معلوم ہے، جس کے نیچے آپ خط کھینچے، ان الفاظ کے معنی اپنے دوستوں سے، اساتذہ سے یا پھر فرہنگ میں دیکھیے۔ ابھی آپ ہاسٹل کے اندر نہیں ہیں تو آپ کے دوست بھی اویلیبل نہیں ہیں یہاں پر، تو لہٰذا اب آپ کیا کریں گے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے یا پھر آپ کے کتاب کے آخری صفحات پر کچھ معنی دیا گیا ہے، اس میں دیکھ کر مشکل الفاظ کے معنوں کو دیکھیں اور معلوم کریں۔ نیکسٹ، مصنف کا تعارف، یعنی ہم سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف کے تعارف کے بارے میں دیکھیں گے۔ یعنی کون ہے مصنف؟ مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج، مقام ولادت لاہور۔ مقام ولادت یعنی کہاں پر پیدا ہوئے؟ لاہور کے اندر۔ پیدائش و وفات 1900 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1970 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ خطاب، یعنی ان کو ایک خطاب ملا، انگریزی حکومت نے ترکی خطاب سے نوازا۔ مجموعہ مضامین، چاچا چھکن، اعزازات، مختلف اداروں، اکیڈمیوں نے اعزازات سے نوازا۔ اب آتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ چاچا چھکن کپڑے بدل کر باہر جانے لگے تو اینک کا قصہ درپیش ہوا۔ ایک پاؤں دہلیز کے اندر تھا، ایک باہر کے اچانک خیال آیا کہ غسل کے بعد اینک نہیں لگائی۔ چاچا چھکن جب کپڑے بدل کر باہر جانے لگے تو اینک کا قصہ درپیش ہوا۔ اور کب ہوا؟ جب ان کا ایک پاؤں دہلیز کے اندر اور ایک باہر، دہلیز کہتے ہیں یعنی چوکھٹ کو، یعنی دروازہ، ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا اور ایک باہر تھا، تب ان کو یاد آیا کہ میں نے غسل کے بعد اینک نہیں لگائی۔
غسل غین سین لام غسل یعنی پانی نہانا، غسل کے معنی پانی نہانا۔ اینک لینے غسل خانے میں گئے، اینک اتار کر کھڑکی میں رکھنا کچھ یاد تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اب دیکھا تو موجود نہ تھی۔ اب انہوں اینک لینے غسل خانے میں گئے، ان کو ایسا تھوڑا یاد تھا، کچھ مطلب یعنی تھوڑا یاد تھا کہ اینک نکال کر کھڑکی میں رکھی، لیکن جب وہاں پہ جا کے دیکھا تو موجود نہ تھی۔ طاقوں پر نظر ڈالی، طاق کہتے ہیں یعنی محراب کو، طاقوں پر نظر ڈالی، ان میں بھی نہ تھی۔ گھڑونچی کو دیکھا، فرش اور نالی کا جائزہ لیا، کہیں نظر نہ آئی، سوچا شاید میلے کپڑوں کے ساتھ کوٹری میں چلی گئی۔ واپس کوٹری میں پہنچے، کپڑے لا کر تخت پر رکھے تھے، اینک تخت پر بھی نہ تھی۔ ہر کپڑے کو احتیاط سے جدا کر کے اٹھایا، یعنی جب ان کو غسل خانے میں نہ ملی تو ان کو یاد آیا، شاید سوچے کہ میلے کپڑوں کے ساتھ کوٹری میں چلی گئی، وہاں سے کپڑے لا کر تخت پر رکھے تھے لیکن تخت پر بھی نہیں تھی۔ ہر کپڑے کو احتیاط سے جدا کر کے اٹھایا، جدا یعنی الگ کر کے اٹھایا۔ ٹٹول کر دیکھا، جھٹکا، کہیں بھی نہیں، گئی کہاں، یعنی ہر کپڑے کو جھٹک کر دیکھ لیے، ٹٹول کر دیکھ لیے، کہیں بھی نہیں تھی تو آخر گئی کہاں۔ قوس اور نیم دائرہ بناتے ہوئے کھڑے گھومتے رہے، سارے کمرے کا جائزہ لیا کہ بے توجہ میں کسی اور جگہ نہ رکھ دی ہو، یعنی اب کمرے کے اندر کھڑے گھومتے رہے، دیکھے ادھر ادھر، شاید بے توجہ میں یعنی توجہ نہیں اور کہیں پر رکھ دیا ہوں گا، سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ مایوسی ہوئی، یعنی پھر بھی مایوسی مطلب یعنی نہیں ملی۔ لپکے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے، پھر کھڑکی کو دیکھا، کھڑکی کے نیچے نالی تھی، اکڑو بیٹھ کر اس کا معائنہ بھی کر لیا، اسے ناکافی سمجھ کر باہر گئے، غسل خانے سے سڑک تک ساری نالی دیکھ ڈالی، نہ ملی۔ واپس غسل خانے میں پہنچے، گردن گھما کر طاقوں میں نظر ڈالی، گھڑونچی کے نیچے دیکھا، گھڑے جگہ سے سرکائے، کہیں نظر نہ آئی۔ ذرا دیر پریشانی کے عالم میں کھڑے سر کھجاتے رہے، عجیب تماشا ہے۔ لپکے ہوئے پھر کوٹری میں پہنچے، میلے کپڑے باری باری اس زور سے جھٹکے کہ اینک کیا سوئی بھی لگی ہوتی تو الگ ہو کر گر پڑتی، یعنی غسل خانے میں دیکھے نہ ملی، پھر واپس آ کر میلے کپڑوں میں دیکھا، پھر وہاں پر بھی نہیں ملا، پھر ہر کپڑے کو باری باری اس زور سے جھٹکا، اینک تو کیا اگر سوئی بھی لگی ہوتی تو نیچے گر جاتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک لخت نیا خیال سوجا، بھاگے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے، لوٹے اٹھا کر دیکھنے سے رہ گئے تھے۔ پھر ان کو ایک خیال آیا کہ میں غسل خانے میں لوٹے اٹھا کر دیکھنا بھول گیا، وہاں پر پھر جا کر لوٹے اٹھا کر دیکھتا ہوں بول کر خیال آیا، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ گردن بڑھا کر احتیاطاً ایک نظر لوٹوں کے اندر بھی ڈال لی، جب انہوں لوٹوں کو اٹھا کر ہٹا کر دیکھا وہاں پر بھی کچھ بھی نہیں ملا، احتیاطاً یعنی احتیاطی طور پر ایک نظر لوٹوں کے اندر بھی ڈال لی، لیکن کچھ سراغ نہ ملا، کچھ بھی سراغ نہ ملا۔ سراغ سین رے الف سراغ غین، سراغ مطلب یعنی ثبوت۔ داڑھی کھجاتے ہوئے پھر کمرے میں آ گئے، یعنی وہاں پہ بھی کچھ نہ ملا تو داڑھی کھجاتے ہوئے پھر واپس اپنے کمرے کے اندر آ گئے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم آگے کا لیسن نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتلائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔